فلسطین میں مسلمانوں کو جب وہاں پہ سید آئی اور اس کے بعد مسلمانوں کو وہاں سے نکالا، ان کی نسل کشی کی، ہر طرح کا ظلم ان کے خلاف روا رکھا. کچھ کو مجبوراً اپنا مذہب بدلنا پڑا، کچھ کو وہاں سے بھاگنا پڑا، جو نہیں مانے ان کو قتل کر دیا. لیکن کیا اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسپین سے اسلام ختم ہو گیا یا دنیا سے اسلام ختم ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں. اسی طرح سے انہوں نے یہودیوں کو قتل کیا، لیکن کیا یہودی ختم ہو گئے؟ کسی بھی نظریے یا کسی قوم کو آپ دباتے ہیں تو آپ اسے ختم نہیں کر سکتے. ٹوٹلی آپ 100% اسے ختم نہیں کر سکتے. آپ اس کے خلاف جتنا بھی کام کر لیں، جتنی بھی اس کی نسل کشی. تو جنگ یا مسئلے جدوجہد بالکل بھی اس دور میں مسئلے کا حل نہیں ہے. دور ہے ٹیکنالوجی کا اور معیشت کو مضبوط کرنے کا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مسئلے جدوجہد کرتے ہیں تو مسئلے جدوجہد بھی آپ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ذرائع ہے اس جدوجہد کے لیے؟ آپ جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں کیا وہ آپ خود بنا رہے ہیں؟ اس کی ساری مینوفیکچرنگ آپ خود کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ بھی آپ باہر سے منگا رہے ہیں. دنیا میں 2 بڑے ملک ہیں جو اسلحے کی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، رشیا ہے اور امریکہ ہے. اب آپ اپنا جتنی بھی کمائی ہے، اپنا GDP ہے، اس میں سے مثال کے طور پر ایران جو ہے وہ اپنے GDP کا 45% جو ہے وہ اپنی عسکری فوج کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. دفاعی سامان خریدتا ہے امریکہ سے. اور اسی طرح سعودیہ بھی اپنے GDP کا 55% جو ہے وہ اپنی دفاعی سامان خریدنے پر لگاتا ہے. جو تیل بیچتے ہیں وہ اپنی دفاع مضبوط کرنے کے لیے وہ اسلحہ خریدتے ہیں. کس سے خریدتے ہیں؟ وہ بھی امریکہ سے خریدتے ہیں. اب جو بھی اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان بھی اسلحہ کس سے خریدے گا؟ رشیا سے خریدے گا، امریکہ سے خریدے گا. انڈیا بھی کس سے خریدے گا؟ رشیا سے خریدے گا یا امریکہ سے خریدے گا. تو ہمارے لیے تو وہ ایک جنگ ہوگی، ہماری اس میں اکانومی خراب ہوگی یا پھر سوسائٹی خراب ہوگی، غربت آئے گی، اکانومی خراب ہو جائے گی. لیکن اس جنگ کو فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ جو ہمیں اسلحہ بیچ رہے ہیں. یعنی کہ ہمارا اصل دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اور اس کا کاروبار چلتا رہے، کیونکہ اس کا مقصد اپنی دکانداری چمکانا ہے، اپنا سامان بیچنا ہے. وہ کبھی افغانستان میں مسئلہ بنائے گا، کبھی شام میں، کبھی عراق میں، کبھی فلسطین میں، کیونکہ اسے اسلحہ بیچنا. ابھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ ہے اور اس میں امریکہ ملوث نہیں ہے، چاہے وہ براہ راست ہو یا پھر وہ کسی کی پشت پناہی کر ہو. امریکہ اس میں ضرور ملوث نظر آئے گا، چاہے وہ کسی بھی طرح سے اس کا حمایتی ہو. بھائی اس کا تو کاروبار ہے، وہ ملکوں میں جنگیں کراتا ہے، وہ ملکوں میں فساد کراتا ہے، کبھی لسانی، کبھی مسلکی، کبھی یا مذہبی طور پر انتشار پھیلاتا ہے. اب جو مین چیز ہے نا وہ ہے کہ پاکستان میں شیعہ حضرات جو ہیں وہ تبرہ بازی کرتے ہیں. اہل سنت کا مسئلہ ہے کہ وہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ تبرہ بازی کرتے ہیں، اہل سنت مقدسات کی توہین کرتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل مسئلے تنظیم بنانا ہے تاکہ ان کے خلاف ان کو زد و کوب کیا جائے، ختم کر دیا جائے. ایسا تو نہیں ہوگا. اس کے مسئلے کا حل ہے کہ ہم اہل سنت کے بڑے علماء، اہل تشیع کے بڑے علماء بیٹھیں ایک جگہ، وہ آپس میں اس بات پر فیصلہ کریں کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کرے.
آلریڈی پاکستان میں قانون ابھی یہاں پچھلے سے پچھلے سال منظور بھی ہوا ہے، مگر علماء حضرات جب بیٹھیں گے آپس میں وہ فیصلہ کریں گے کہ جو بھی اس چیز کی خلاف ورزی کرے گا، اس پابندی کی خلاف ورزی کرے گا، اس کی اپنی جماعت ہی اس کے خلاف ایکشن لے گی۔ یعنی اگر کوئی اہل سنت میں سے اہل تشیع مقدسات کی توہین کرتا ہے تو اہل سنت علماء خود اس کے خلاف ایکشن لیں گے، اور اگر اہل تشیع میں سے کوئی اہل سنت مقدسات کی توہین کرتا ہے تو اہل تشیع علماء خود اس بندے کے خلاف ایکشن لیں گے، تبھی یہ معاملات سیٹ ہوں گے۔ اب ٹیبل ٹاک کریں گے، ایک میز پہ بیٹھیں گے، بات کریں گے، تب یہ مسئلے کا حل ہوگا۔ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ شیعہ جو اہل سنت عقائد کو قبول کر لیں یا اہل سنت شیعہ عقائد کو قبول کر لیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ایک ناممکن چیز ہے۔ اب باقی حل یہی بچتا ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک پہ کریں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں، ایک دوسرے کے مسائل ایک دوسرے کے سامنے رکھیں کہ آپ اس چیز کی اپنی عوام کو پابند کریں، اس چیز کے پابند کریں، اور دونوں مل کر اس قانون کو مضبوط کریں جو کہ بلاسفیمی کے اوپر بنا ہے کہ کوئی بھی کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرے گا، قرآن کی توہین نہیں کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرے گا، کسی بھی طرح کی کوئی بلاسفیمی نہیں کرے گا۔ اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ جو کرے گا چاہے وہ کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس کے اپنی سوسائٹی، اس کی اپنی کمیونٹی کے جو لوگ ہوں گے وہی اس کے خلاف ایکشن لیں گے، تاکہ کوئی اور ایکشن نہ لے۔ اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا، مسئلہ بڑھ جاتا۔ یہ چیزیں اگر آپ واقعی مسئلے کا حل چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ مسئلے کا حل نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی یا تعویلیں کرتے رہیں، وہ بے معنی ہے، کیونکہ آپ مسئلے کا حل نہیں چاہتے۔ آپ ایک صرف ڈھونگ رچایا ہوا ہے یا ایک کاروبار بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ سب ختم ہو جائے گا، سب امن ہو جائے گا۔ ابھی جب کرونا آیا تھا تو میں کسی جگہ کام کر رہا تھا، وہاں پہ ماسک بن رہے تھے، ماسک کے علاوہ ڈاکٹرز کے پہننے کے لیے وہ ایک گاؤن ہوتا ہے وہ بن رہا تھا۔ اب ایک طرف تو کرونا نے پوری دنیا میں ایک تباہی مچائی ہوئی تھی، لیکن ایک طرف اسی کرونا نے کچھ لوگوں کو خربوں پتی بنا دیا۔ اس میں ماسک اس قدر بکے، اس کے علاوہ گاؤن ہوتے ہیں وہ کچنز میں پہنے جاتے ہیں یا پھر ڈاکٹرز پہنتے ہیں، وہ بنے، وہ اتنی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بنے فیکٹریوں میں، اور ان سے فیکٹری مالکان جب پہلے کروڑ پتی خربوں پتی بن گئے۔ کچھ لوگوں کے لیے آفت بھی جو ہوتی ہے وہ نعمت بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے ملک میں جب انتشار پیدا ہوتا ہے مسلکی طور پر یا لسانی طور پر، عام عوام کے لیے تو یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اسی مسائل سے، انہی مسائل کو پیدا کر کے کچھ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ بیرونی ایجنٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے دشمن ممالک بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ ہم ملک میں انتشار پھیلائیں گے مسلکی طور پر یا لسانی طور پر، اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ہم جانے انجانے میں ان کی ان سازش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے، تاکہ ہم جانے انجانے میں کسی بیرونی قوت کے ایجنٹ نہ بنیں۔ شکریہ۔